السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ پارہ نمبر 25 ہے اور پارہ نمبر 25 کا رکوع نمبر 1 ہے اور موضوع ہے اللہ علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں فرمایا کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فرمایا قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سارے پھلوں کا علم رکھتا ہے جو بھی شگوفوں سے نکلتے ہیں، اور فرمایا اللہ جانتا ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی، کس نے بچہ جنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس روز وہ پکارے گا کہ کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرے سوا پکارتے تھے، تو وہ جواب دیں گے کہ آج کوئی گواہی دینے والا نہیں، اور فرمایا کہ اس وقت ان کے سارے معبود گم ہو جائیں گے اور اس وقت لوگ سمجھ لیں گے کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ فرمایا انسان کبھی بھلائی کے لیے دعائیں مانگتے نہیں تھکتا، مگر جب اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور سخت وقت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں۔ قیامت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کبھی پلٹایا گیا تو مزے ہی کروں گا۔ فرمایا انسان کو جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب انسان پر کوئی آفت آتی ہے تو پھر اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہوا تم پھر بھی اس کا انکار ہی کرو گے؟ اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر پھٹکارا ہوا گمراہ کون ہوگا جو قرآن کی مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ اور فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں نفس میں اور آفاق میں دکھائیں گے اور یہ کھل جائے گا کہ قرآن واقعی حق ہے۔ اور فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں کہ رب ہر چیز کا گواہ ہے؟ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گندے عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قرآن مجید حق ہے، اس حق کی طرف سب کو بلانا ہے اور زندگی کی آخری سانسوں تک قرآن کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے اور رکوع نمبر 2 کا آغاز سورہ شورا سے ہے۔ سورہ شورا مکی سورہ ہے، اس میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی وحی کیا ہے، اور فرمایا کہ وحی اس لیے آئی ہے کہ آپ بستیوں کے مرکز اور ارد گرد کے رہنے والوں کو خبردار کر دیں۔ فرمایا وحی اس لیے آئی ہے کہ جمع ہونے کے دن سے لوگوں کو ڈرا دیں جس میں کوئی شک نہیں، اور وحی نے بتایا ہے کہ ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا گروہ جہنم میں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی رسولوں پر وحی کرتے رہے ہیں۔ فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، فرشتے زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے ولی اور سرپرست بنا رکھے ہیں۔ اور فرمایا کہ وحی سے منہ موڑنے والوں سے کہہ دیجئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نگران ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر حوالہ دار نہیں ہیں۔ اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ برتر ہے، عظیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں پر بھی نگران ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا دیتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ولی ہے، اللہ تعالیٰ ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا ولی بنانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے اور موضوع ہے وہی واحد معیار حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلافات کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، اور اس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، وہ انسان کی نسل پھیلاتا ہے۔ اور فرمایا کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ فرمایا آسمان اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اور فرمایا کہ اس نے دین کا وہ
طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اور فرمایا اسی دین کو اب وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تاکید کی ہے کہ دین میں متفرق نہ ہو جانا، اور فرمایا کہ لوگوں میں اختلاف علم آنے کے بعد ہوا، اور اختلاف کی وجہ ایک دوسرے پر زیادتی کی خواہش تھی۔ فرمایا کہ اگلوں کے بعد جو کتاب کے وارث بنے وہ سخت اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ اگر وقت مقررہ تک فیصلہ ملتوی کرنے کا ارادہ رب نے نہ کیا ہوتا تو ان سب کا فیصلہ چکایا جا چکا ہوتا۔ پھر فرمایا کہ سچے دین کی طرف دعوت دیں، اس دین کی دعوت دیں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ اس دین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں، لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی میں تو اس پر ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر رب کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کی گھڑی، فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہے، جو ایمان نہیں رکھتے وہ ہی جلدی مچاتے ہیں۔ فرمایا جو ایمان رکھتے ہیں وہ تو ڈرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ گھڑی آنے والی ہے، اور فرمایا کہ جو اس گھڑی کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور نکل گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ بڑی قوت والا، بڑا زبردست ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ دین کی دعوت دینی سیکھنی ہے اور زندگی تک دین کی دعوت دیتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے اور موضوع ہے توحید و رسالت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے دین کی نوعیت رکھنے والا ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اور فرمایا کہ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا جاتا، اور فرمایا ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے لیکن وہ ان پر آ کر رہے گا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے جنت کے باغوں میں ہوں گے، جو چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تو قرابت کی محبت چاہتا ہوں، اور جو بھلائی کمائے گا اس کے لیے بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا کہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ ان لوگوں کے کیے پر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دے، اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ فرمایا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو بڑھا دیتا ہے، جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے دنیا میں دیتے ہیں مگر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ باطل کو اپنے فرمانوں سے مٹا دیتا ہے اور حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے راز تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اللہ ہی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں کے افعال کا علم ہے، اور فرمایا کہ اللہ اپنے فضل سے ایمان لانے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نگاہ رکھتا ہے،
اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مایوس ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمان کو نشانی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوقات دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے۔ اللہ جب چاہے جاندار مخلوقات کو اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے اور آخرت کی کھیتی لگانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے اور موضوع ہے اہل ایمان کی خصوصیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، تم لوگوں پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تم کوئی حامی اور مددگار نہیں رکھتے۔ اور فرمایا اللہ تمہارے قصوروں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان جہازوں میں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا چند روزہ سامان ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے۔ اور پھر ایمان والوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے آپس کے معاملات مشورے سے طے کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور زیادتی پر بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ بہت ہمت والے ہیں، صبر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ظلم کا بدلہ، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے اور ظلم کے بدلے پر ملامت نہیں کی جا سکتی۔ جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور پھر فرمایا ملامت کے مستحق تو وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ گاروں کو درگزر نہ کرے تو وہ اپنے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں، اگر چند ہی لوگوں کی پاداش میں گناہ گاروں کو ڈبو دے۔ اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر اور پائیدار ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ایمان والوں کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے ظالموں کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہی میں پھینک دے پھر اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ گمراہ ہونے والے ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا اب پلٹنے کا کوئی راستہ ہے۔ اور فرمایا جب یہ جہنم کے سامنے لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھیں گے اور اس وقت ایمان والے کہیں گے کہ یقیناً نقصان اٹھانے والے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اور فرمایا کہ خبردار رہو، آگاہ رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کا کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے۔ اور فرمایا جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے بچاؤ کا تو کوئی راستہ نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس دن کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اسے رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ پھول جاتا ہے اور اگر یہ اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں لے آئے تو پھر یہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے روبرو بات کرے۔ فرمایا اس کی بات تو وحی کے اشارے سے ہوتی ہے، پردے کے پیچھے
میں سے ہوتی ہے، اور پیغام لانے والا وہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کیا کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے۔ فرمایا اس روح کو ہم نے روشنی بنایا ہے جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں، تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ اور فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اللہ سب جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برتر اور حکیم ہے اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ وحی کی روشنی سے تا حیات خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں تک بھی یہ روشنی پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، اور رکوع نمبر 7 کا آغاز سورہ زخرف سے ہے۔ سورہ زخرف مکی سورہ ہے، اس میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور فرمایا کہ یقیناً یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یہ بہت بلند مرتبہ ہے اور پر حکمت ہے۔ اور فرمایا کہ اب کیا اس لیے ہم درس نصیحت بھیجنا چھوڑ دیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور پھر فرمایا کہ پہلی قوموں میں بھی نبی بھیجے گئے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی بھیجا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے زیادہ طاقتور لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ پھر فرمایا کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمایا ان سے پوچھو تو یہ خود کہیں گے کہ زمین اور آسمان کو زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، جس نے زمین کو گہوارہ بنایا، جس نے زمین میں راستے بنائے تاکہ منزل تک پہنچ سکو، اور اسی رب نے خاص مقدار میں پانی اتار کر زمین کو زندہ کیا۔ فرمایا جو زمین سے نباتات برآمد کرتا ہے اور اسی نے تمام جوڑے پیدا کیے ہیں۔ اور فرمایا اسی نے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور رب کا احسان یاد کرو۔ اور فرمایا کہ جب سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا کریں کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ہم انہیں قابو میں لانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اور فرمایا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی لوگوں نے بعض کو اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ انسان تو کھلا احسان فراموش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، جاننے والا ہے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے اور اللہ کی کتاب کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور اس رکوع میں شامل دعا کو یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے اور موضوع ہے گمراہیوں کا رد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اس نے اپنی مخلوق میں بیٹیاں بنائی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا کہ وہ بھی فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی یہ گمراہی ہے کہ فرشتے عورتیں ہیں، کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخت دیکھی ہے؟ فرمایا ان کی یہ گواہی لکھ دی جائے گی اور انہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ دوسری گمراہی ان کی یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ بیٹیاں انتخاب کرے گا اور ان کو بیٹے عطا کرے گا؟ فرمایا کہ بیٹی کی ولادت کے بارے میں جب یہ خبر سنتے ہیں تو ان کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آتی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور جو بحث اور حجت میں اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتی؟ فرمایا کہ تیسری گمراہی ان کی یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم انہیں نہ پوچھتے۔ فرمایا یہ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے، کیا ہم نے ملائکہ پرستی کی سند کے لیے کتاب دی ہے؟ اور فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر چلتے پایا اور ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ فرمایا جن قوموں کے پاس رسول بھیجے انہوں نے بھی یہی جواب دیا، اور ہر نبی نے پوچھا کہ کیا تم اسی راستے پر چلتے جاؤ گے؟
اگرچہ میں زیادہ صحیح راستہ بتاؤں پھر بھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جو تم لائے ہو ہم تو اس کا انکار ہی کرنے والے ہیں۔ فرمایا پھر ہم نے ان کی خبر لے ڈالی، پھر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے آگے ہی سب کو جواب دینا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے آج تیاری کرنی ہے اور گمراہیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے اور موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، چنانچہ یقیناً وہ جلد ہی میری رہنمائی کرے گا، اور فرمایا کہ میں اس لیے تمہیں یہ دعوت دے رہا ہوں تاکہ تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا کہ پھر بھی ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹایا نہیں بلکہ ان کے باپ دادا کو متاع حیات دی، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول بھیجا، اور فرمایا کہ رسول حق لے کر آیا تو انہوں نے جادو کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن دو شہروں کے بڑے آدمیوں پر کیوں نہ نازل ہوا۔ فرمایا کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ فرمایا دنیا کی زندگی میں گزر بسر کے ذرائع تو اللہ نے تقسیم کیے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں پر اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے قوت لیں، اور فرمایا آپ کے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، اور فرمایا کہ اگر اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک طریقے کے ہو جائیں گے تو کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور تخت سب سونے اور چاندی کے بنا دیے جاتے، لیکن یہ زندگی تو چند روزہ ہے، یہ حیات دنیا کی متاع ہے، اور فرمایا کہ آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے، اور اللہ نے ہی پیدا کیا اور اللہ ہی رہنمائی فرمانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کے لیے اس زندگی میں کمائی کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے اور موضوع ہے قرآن حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر یہ شیطان دوست بن کر لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ فرمایا ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اپنے شیطان سے کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کی جتنی دوری ہوتی، تو بدترین ساتھی نکلا، اور فرمایا کہ ان سے اس وقت کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو اب یہ بات تمہارے لیے نفع مند نہیں ہے، اور فرمایا کہ غافل انسان اور شیاطین عذاب میں مشترک ہوں گے۔ فرمایا کیا آپ ان کو سنائیں گے جو اندھے ہیں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جو برے لوگ ہیں، اور فرمایا اب ہم ان کو سزا دیں گے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا ان کو آنکھوں سے دکھا دیں، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے، ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ فرمایا آپ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام دیں جو وحی کے ذریعے آپ کے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، اور فرمایا یہ کتاب آپ کے اور آپ کے قوم کے لیے باعث شرف ہے، ان قریب آپ لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جنہیں ہم نے آپ سے پہلے رسولوں میں سے بھیجا تھا کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا دوسرے معبود ٹھہرائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ تو اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو سب پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ شیطان کو اپنا دوست نہیں بنانا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے اور موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور جب حضرت موسیٰ نے نشانیاں پیش کی تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پر ایک نشانی دکھائی جو پہلی سے بڑھ کر تھی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانیاں اس لیے دکھائیں شاید کہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں، اور فرمایا کہ ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کرو ہم راہ راست پر آ جائیں گے، اور فرمایا کہ جب ہم ان سے عذاب ہٹا لیتے تو وہ اپنی بات سے پھر جاتے، اور فرمایا کہ ایک روز فرعون نے دربار میں کہا کہ لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں؟ کیا نہریں میرے نیچے نہیں بہتی؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ جو حقیر اور ذلیل ہے اور یہ اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے اور کیوں نہ کوئی فرشتہ اس کی مدد کو آیا۔
فرمایا کہ قوم نے فرعون کی اطاعت کی، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور فرمایا کہ وہ فاسق لوگ تھے، اور فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو غضبناک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو اکٹھا غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ہی نمونہ عبرت بنانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نشانیاں دکھانے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ لوگوں کے مذاق اڑانے کے باوجود بے خوف ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے اور موضوع ہے ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ جب ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی گئی تو آپ کی قوم کے لوگوں نے اس پر بہت شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ مثال تو محض جھگڑے کے لیے بیان کی گئی ہے، اور فرمایا بلکہ یہ لوگ ہی جھگڑالو ہیں، اور پھر فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بندہ تھا جس پر انعام کیا گیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ تھا، اور فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر سے فرشتے بنا دیں جو زمین میں جانشین ہوں، اور فرمایا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس سے روک دے، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نشانیاں لائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، تم پر حقیقت کھولنا چاہتا ہوں ان باتوں کی جن میں تمہیں اختلاف ہے، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری بات مان لو، اللہ تعالیٰ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، مگر ان کی قوم نے آپس میں اختلاف کیا۔ فرمایا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک دن کے عذاب سے، اور فرمایا قیامت کا دن اچانک آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور فرمایا تقوی والوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، اور فرمایا کہ اللہ ہی سے ڈرنا ہے اور اللہ میرا رب بھی ہے اور سب کا رب ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں اور لوگوں کو بھی اچھے اعمال کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے اور موضوع ہے جنت اور جہنم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جنتیوں سے کہے گا کہ آپ جنت کے وارث ہیں، آج آپ کے لیے کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں، آپ جنت میں داخل ہو جائیں، آپ اور آپ کی بیویاں، آپ کو خوش رکھا جائے گا۔ اور پھر فرمایا سونے کے تھالوں میں ساغر آپ کے لیے گردش کرائے جا رہے ہیں، اور فرمایا ہر من بھاتی لذت دینے والی چیز آپ کے لیے ہے، اور آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کی بدولت جو آپ نے دنیا میں کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے کہے گا کہ تم سب جہنم میں جانے والے ہو، تم مجرم ہو، ہمیشہ کے عذاب میں رہو گے، تمہارے عذاب میں کبھی کمی نہ ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ جہنمی مایوس ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ تم پر ظلم نہیں کیا گیا بلکہ تم نے تو خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور پھر جہنم میں پکارو گے کہ اب ہمارا کام تمام کر دیں، ہمیں موت دے دیں، تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ نہیں، اب یوں ہی پڑے رہو اور تمہیں حق ناگوار گزرتا تھا۔ اور فرمایا کہ اگر آپ اقدام کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں اور سرگوشیاں نہیں سنتے؟ فرمایا کہ ہم سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے سب لکھ رہے ہیں۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے کہ اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا، اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرمایا انہیں چھوڑ دو، یہ اپنے باطل خیالات میں غرق رہیں، یہ اپنے کھیل میں مشغول رہیں۔ اور فرمایا اس دن تک جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر یہ جنہیں پکارتے ہیں ان کے پاس تو شفاعت کا کوئی اختیار نہیں۔ فرمایا علم کی بنا پر حق کی گواہی نہیں دے سکتے۔ فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا پھر یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور فرمایا آپ ان سے درگزر کر دیں اور آپ ان سے کہہ دیں کہ سلام ہے تم پر، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ ہر شرک سے بالاتر ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جنت کی وراثت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔
رکوع نمبر 14 ہے، اور رکوع نمبر 14 کا آغاز سورہ دخان سے ہے۔ سورہ دخان مکی سورہ ہے، اس میں 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ واضح کتاب کی قسم، یقیناً ہم نے اس کتاب کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور فرمایا یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے اپنی جناب سے ان کے پاس رسول بھیجا، مگر انہوں نے رسول کی طرف کوئی توجہ نہ کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے۔ فرمایا کہ اگر ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیں تو یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان پر بڑی ضرب لگائے گا اور ان سے اس غفلت کا انتقام لے گا جس غفلت میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جس دن آسمان دھواں لیے ہوئے آئے گا اور یہ دھواں لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک سزا ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمائش میں ڈالا جب ان کے پاس ایک معزز رسول آیا، اور اس رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں امانت دار رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، اور میں تو تمہارے سامنے سری سند پیش کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا، اس لیے تم مجھ پر حملہ آور نہ ہو۔ اور فرمایا کہ میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے تو باز رہو۔ تو رسول نے رب کو پکارا کہ مجرم لوگ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، یہ پیچھا کریں گے، یہ غرق ہوں گے۔ اور فرمایا کہ یہ اپنے پیچھے شاندار محل اور عیش کے سامان چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا دوسروں کو وارث بنا دیا، اور فرمایا نہ آسمان ان پر رویا اور نہ ہی انہیں ذرا سی مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا رب ہے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ ہمارا رب بھی ہے اور پچھلے گزرے ہوئے لوگوں کا رب بھی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی رسول بھیجنے والا ہے، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ جو بابرکت کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس کو سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور اس کے لیے وقت لگانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 15 ہے اور موضوع ہے بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے نجات دلائی، فرعون سے نجات دلائی جو سرکش تھا اور حد سے گزر جانے والا تھا، اور فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے حالات جانتے ہوئے بھی اسے دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وہ نشانیاں دکھائیں جن میں آزمائش تھی۔ اور پھر فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری پہلی موت کے سوا تو اور کچھ نہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، وہ مجرم لوگ تھے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو برحق پیدا کیا ہے مگر لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا کہ اٹھائے جانے کا وقت طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں کوئی عزیز کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا، اور کسی کو کہیں سے مدد نہیں پہنچ سکے گی سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ آخرت کے دن کی تیاری کرنی ہے، اور اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت آخرت کے لیے لگانی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 16 ہے اور موضوع ہے نیک اور بد کا انجام۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے ابتدا میں گناہگار اور سرکشوں کا انجام بتاتے ہوئے کہا کہ زقوم کا درخت ان کا کھانا ہوگا، تیل کے تلچھٹ جیسا پیٹ میں ایسے جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اسے پکڑو اور اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے بیچوں بیچ ڈال دو، اور فرمایا کہ ان کے سر پر کھولتے ہوئے پانی کو انڈیل دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو عزت دار سمجھتے تھے اور قیامت کے بارے میں تم
شک رکھتے تھے. اور پھر فرمایا کہ خدا ترس لوگوں کا انجام، نیک لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ وہ امن کی جگہ ہوں گے، باغوں و چشموں میں ہوں گے، اور اطلس اور دیبا کے لباس پہنے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. اور فرمایا کہ ان کو بڑی بڑی آنکھوں والی عورتوں سے بیاہ دیا جائے گا، وہاں وہ اطمینان سے ہر چیز طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ نہ چکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جہنم سے بچا لے گا. اور فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے تمہاری زبان میں آسان بنایا ہے، اور آسان بنایا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اور فرمایا اب آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی منتظر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے متقین کو جہنم سے بچا لیں گے. تو ہم نے اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 17 ہے، اور رکوع نمبر 17 کا آغاز سورہ الجاثیہ سے ہے. سورہ الجاثیہ مکی سورہ ہے، اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں. آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان اور زمین میں اللہ کی نشانیاں ہیں، تمہاری پیدائش میں بھی نشانی ہے، اور ان حیوانات میں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھیلا رکھا ہے تمہارے لیے نشانی ہے. اور پھر فرمایا کہ رات اور دن کے اختلافات میں نشانی ہے. اور فرمایا اس رزق میں جسے اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اور جس سے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ہواؤں کی گردش میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ٹھیک ٹھیک بیان کی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد اب یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے. اور فرمایا کہ تباہی ہے ان نشانیوں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے کہ جن کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ سن کر غرور سے اپنے کفر پر اڑے رہتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں. فرمایا ایسے لوگوں کو دردناک اور ذلت کے عذاب کی خوشخبری دے دیں جو آیات کا مذاق اڑاتے ہیں. فرمایا دنیا میں جو کچھ انہوں نے کمایا ان کے کسی کام نہ آئے گا، اور ان کے سرپرست ان کے کسی کام نہ آئیں گے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پھر فرمایا کہ یہ قرآن رہنمائی ہے، اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بڑا زبردست اور حکیم ہے. اور فرمایا تباہی ہے اس کے لیے جو رب کی آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اللہ زبردست ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کتاب نازل کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی اور سرپرست بنانے والوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 18 ہے اور موضوع ہے اللہ الحق ہے. اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتیاں چلیں. اور فرمایا کہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور اس پر شکر کرو. اور پھر فرمایا زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور پھر فرمایا جو لوگ برے انجام کا اندیشہ نہیں رکھتے ان سے درگزر سے کام لیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ دیں گے، جو نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ خود اس کا خمیازہ بھگتے گا. اور پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو جب قیادت دی گئی انہیں کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی اور ان کے لیے عمدہ زندگی کا سامان تھا. فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت عطا کی تھی اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دی تھی. فرمایا پھر ان کے درمیان میں اختلاف نہ واقفیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے اختلافی معاملات کا فیصلہ کر دے گا. اور پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت پر قائم کیا ہے، آپ دین کے معاملے میں صاف شاہراہ پر ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین پر چلیں، ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے. اور فرمایا متقیوں کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہے اور ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں.
فرمایا یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں اور یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ مومن اور ظالم ایک جیسے نہیں ہو سکتے، مومنوں اور ظالموں کا جینا مرنا بھی ایک جیسا نہیں، اور مومنوں اور کافروں کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ سب کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اختلافی معاملات کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 19 ہے اور موضوع ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا، اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فرمایا اب کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ فرمایا کیا تم لوگ اسے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے اور یہی ہمارا جینا اور مرنا ہے، اور فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گردش ایام کے سوا کوئی چیز ہمیں ہلاک نہیں کرتی۔ فرمایا ان کے پاس آخرت کا علم نہیں ہے، یہ تو صرف گمان کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں۔ اور کہا کہ جب انہیں واضح آیات سنائی جاتی ہیں ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اس کے سوا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خواہش پرستوں کو گمراہی میں پھینک دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت سے ہمکنار کرتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ خواہشات کی غلامی سے خود کو بچانا ہے اور خواہش نفس کو اپنا خدا نہیں بنانا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 20 ہے اور موضوع ہے قیامت کی گھڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس روز قیامت کی گھڑی آئے گی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے، اور اس دن ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے، اور اس دن ہر گروہ کو اعمال نامہ دکھانے کے لیے پکارا جائے گا۔ فرمایا اس دن کہا جائے گا کہ تمہارا اعمال نامہ تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ تم کرتے رہے تھے ہم نے اسے ٹھیک ٹھیک لکھ لیا۔ فرمایا جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب جنت میں داخل کر دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی نہیں جاتی تھی؟ تم میری آیات سے تکبر کرتے تھے اور آج مجرم بن کر کھڑے ہو۔ اور فرمایا کہ جو قیامت کے آنے میں شک رکھتے ہیں ان سے کہا جائے گا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی تو وہ کہتے ہیں قیامت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں گمان ہے، یقین نہیں۔ فرمایا اس دن ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور اس دن اس چیز کے پھیرے میں وہ آ جائیں گے جن کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرمایا ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم ہماری اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے۔ آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور آج کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ اور فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اور فرمایا قیامت کے دن انہیں آگ سے نہیں نکالا جائے گا اور اس دن انہیں معافی دے کر دوزخ سے ہرگز نہیں نکالا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا پروردگار ہے، زمین اور آسمان کی بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے اور وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال اچھے کرنے ہیں اور اس قرآن سے اپنے لیے واعظ و نصیحت لینی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا پارہ نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائیں اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے، سکھانے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے والا بنا دیں۔ آج کی حدیث ہے، شہر بن خوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تو کون سی دعا بکثرت پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دعا کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے اور اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے راہ ہدایت پر ثابت رکھے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔